جی پیارے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اپنے ساتھ لیے رکھتے ہیں، اور وہ پریشانیاں ہمیں اندر ہی اندر سے گھائل کرتی رہتی ہیں۔ پلیز اپنی پریشانیوں کو اتنا طاقتور نہ ہونے دیں کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائیں اور آپ کو بیمار کریں، آپ کو پریشان کریں۔ وٹ ایور جو ہو گیا ہے پاسٹ میں، اس کو بھول جائیں، زندگی میں آگے بڑھیں۔ مشکلیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام پریشانیوں کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سناتا ہوں، چھوٹی سی ہے۔ کوئی میاں بیوی ہوتے ہیں، اور ان کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی ہے گھر میں۔ مطلب ہسبینڈ آتا ہے اور وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے وائف سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، دونوں کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوی اس حد تک تنگ آ جاتی ہے کہ وہ لڑ جھگڑ کے اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور اپنی ماں سے ملتی ہے جب، تو ماں بھی ظاہر ہے بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اچانک آ گئی ہے۔ پھر ماں ان سے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی، ایسی کیا بات ہے جو تو لڑ جھگڑ کے آ گئی ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ ماں، تو نے مجھے پیدا تو کر دیا، جنم تو دے دیا، لیکن تو نے مجھے جینے کا ہنر نہیں بتایا۔ تو اس کی جو بیٹی ہوتی ہے رو بھی رہی ہوتی ہے ساتھ، اور ماں اس کو دے کے بڑی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی تو پریشان نہ ہو، میں تجھے اس کا حل بتاتی ہوں۔ بیٹی بڑی خوش ہوتی ہے، اور ماں اسے کہتی ہے کہ اچھا کیا تو نے، مطلب یہ ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ بیٹی بتاتی ہے اسے کہ میرا اتنا اس سے دل اٹھ چکا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنے شوہر کو مار دوں یا خود مر جاؤں۔ لیکن ماں اس کو شاباش دیتی ہے کہ شکر ہے کہ تو نے ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ ظاہر ہے اگر تو ایسا قدم اٹھائے گی یا اٹھاتی تو کل کو تو نے جیل ہی جانا تھا تو اس اپنی ماں سے کہتی کہ اب تو مجھے حل بتا کہ اب میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں۔ اس کی ماں کہتی ہے میں تجھے ایک پھکی دیتی ہوں، اور تو نے وہ پھکی اپنے شوہر کے کھانے میں صبح، دوپہر اور شام تینوں ٹائم تو نے تھوڑی تھوڑی آدھا آدھا چمچ ملا دینی ہے، اور وہ زہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو اثر کرے گا، اور وہ مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ پھکی میں تو ظاہر ہے زہر ہوتا ہے، تو بڑی خوش ہوتی ہے وہ لڑکی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تو نے یہ فارمولہ جو ہے وہ 1 مہینہ کرنا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میں تو کل ہی جا کے جو ہے وہ یہ کرتی ہوں۔ ماں کہتی نہ دوسری بات بھی سن لے نا۔ ماں کہتی ہے کہ ایک تو نے وہ جو کرنا ہے پھکی والا کام، زہر والا جو اس کے کھانے میں ڈالنا ہے، دوسرا کام تو نے ایک اور یہ کرنا ہے کہ تو نے 1 مہینہ اچھے بننے کی ایکٹنگ بھی کرنی ہے۔ یعنی تو نے یہ شو کرنا ہے کہ مجھے اپنے پتی سے، اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار ہے، اور تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو اس کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ تو نے 1 مہینہ یہ ڈرامہ کرنا ہے، تاکہ جو ادھر ادھر کے محلے کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ کہیں اس نے تو نہیں مار دیا، تو تیرا نام نہیں آئے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو نے اچھے بننے کی 1 مہینہ ایکٹنگ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ زہر دیتی رہنا ہے۔ وہ بڑی خوش ہوتی، کہتی ہاں ٹھیک ہے، ایکٹنگ تو میں کر لوں گی، عورتیں آپ کو پتہ ہے ایکٹنگ کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ تو وہ اگلے دن چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس۔ 2-4 دن گزرتے ہیں، وہ ایسے ڈیلی زہر ملا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اچھے بننے کی ایکٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہفتہ گزرتا ہے تو اس کا ہسبینڈ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے، کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا ہے اس کی بیوی اسے بڑا پوچھتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بھئی فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا رہی ہوں، اور آج آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ مطلب اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، جس سے شوہر اس کا خوش رہتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے انسان ہوتا ہے، جب ایک انسان کو خوشی ملتی ہے، کوئی دوسرا خوش رکھتا ہے، تو اس کا بھی دل کرتا ہے، تو اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ رکھنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح 2 ہفتے جب گزرتے ہیں تو اس کی بیوی کافی مطلب جو وہ دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ تو مجھ سے بہت لگاؤ ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پریشان بھی رہنے لگ جاتی ہے پھر، کہ اب ہسبینڈ تو میرا ٹھیک ہو رہا ہے،
خیر وہ پھر بھی وہ زہر والا کام کرتی رہتی، کیونکہ ماں نے اسے کلیہ بتایا تھا۔ جب 25 دن گزرتے ہیں نا، اور اس کی سمجھے کہ مرنے کے دن بھی قریب ہوتے ہیں، کیونکہ 1 مہینے تک دوائی دینی تھی، 1 مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جانی تھی، تو وہ نا 25 دن بعد نا اپنی ماں کے گھر جاتی ہے، اور ماں سے کہتی ہے کہ ماں سے ملتی ہے، اور نا ماں کے گلے لگ کے نا رونے لگ جاتی ہے اونچی اونچی۔ تو نا ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کہیں اس کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی جو تو اب پریشان ہو کے آئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ماں، تو مجھے نا، جو تو نے مجھے وہ پھکی دی تھی نا، جو زہر دیا تھا، اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، اس کو ختم کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو نے کہا تھا اس کو مارنا ہے، تو میں نے تجھے مارنے کا طریقہ بتا دیا تھا۔ تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، وہ کہتی کہ نہیں ماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہی میرا سب کچھ ہے، اور میں مطلب اس سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اب ہم ہنسی خوشی اپنا جو ہے گھر وہ چلا رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں بڑے خوش ہیں۔ تو اس کی ماں کے نا خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کی ماں نا اسے گلے لگا لیتی ہے اور بہت پیار کرتی ہے، اور اس کی ماں نا اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا، جو میں نے تجھے پھکی کہی تھی نا، زہر دیا تھا، وہ زہر نہیں تھا، وہ ایک جسٹ پھکی ٹائپ ہی تھی، اس کے اندر کوئی زہر شامل نہیں تھا۔ دوسرا جو میں نے تجھے طریقہ بتایا تھا کہ تو نے اچھے بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، اس میں تو کامیاب ہوئی ہے، دیکھ تو اچھی رہی ہے، تو تیرا ہسبینڈ بھی اچھا ہو گیا ہے، اور اب تم دونوں خوشی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے ہو، اب تمہارا دل بھی نہیں لگتا۔ یہی شوہر تھا جس سے تم تنگ تھیں۔ فرق کیا تھا کہ پہلے تم لڑتی جھگڑتی تھیں، جب تمہارا ہسبینڈ باہر سے آتا تھا تم اپنے کاموں میں لگی ہوتی تھیں، اس کا خیال نہیں کرتی تھیں، دونوں میں پیار محبت کی کہیں نہ کہیں کمی تھی، اور جب یہ چیزیں پوری ہو گئیں تو اب تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ہو۔ تو بیٹا، میرا تم سے یہی کہنا ہے کہ آپس کی لڑائی جھگڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا، اور تم پریشان نہ ہو اس پھکی سے، اس زہر سے، جو زہر نہیں تھا وہ پھکی تھی، اس سے تمہارے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اب تم ہنسی خوشی واپس جانا۔ اس کی بیٹی بھی بہت خوش ہوتی ہے، اس کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میسیج اس کے اندر یہ ہے کہ اکثر چھوٹے بچے یا جوان جب اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی مشورہ لینے کے لیے، تو بزرگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو ایسا دانش مندانہ فیصلہ دیں، ایسا مشورہ دیں جو ان کی زندگیاں سنوارے، نہ کہ ان کو ڈانٹیں کہ تینوں تو میں پہلے دسیا سی انج نہ کریں، یا او کریں، یا اے کریں۔ تو ان کو سمجھائیں پیار سے، ان کو دانش مندانہ کوئی ایسا مشورہ دیں جو ان کی زندگی سنوار دے، اور وہ آپ کو دعا دے۔ تھینک یو سو مچ۔